تو اب تک ہم نے دیکھا کہ رسل جو کہ تھرڈ گریڈ کا مرسنری تھا ایک مسٹیریس سیڈنگ کی وجہ سے ڈریگن سے جا ملتا ہے جو کہ اسے دوبارہ سے ریگریس کر دیتا ہے اس کے پاس تک، اور ریگریشن کے بعد جب کچھ بلی جو اسے بلی کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس کے سامنے ایک سسٹم ونڈو اوپن ہو گئی تھی جس میں اسے مشن ملتا ہے کہ ان بلیز کو سبق سکھاؤ، اور رسل جب ان بلیز کو اچھا خاصا سبق سکھا دیتا ہے تو اسے ریوارڈ کے طور پر ایک لوور گریڈ کا مانا اسٹون ملتا ہے جس کے بارے میں سسٹم کا کہنا تھا کہ اسے کنزیوم کیا جائے، جس کے بعد رسل اسی مانا اسٹون کو گوری جا رہا تھا پر اپنے من میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ باربیریس کو بھی اتنی عقل تھی کہ وہ پتھر نہیں کھاتے تھے اور میں کیسے اس مانا اسٹون کو کھا سکتا ہوں، مگر پھر سے ایک سسٹم ونڈو اوپن ہوتی ہے کہ اسے یوز کرو اور کچھ سوچنے کے بعد اسے اپنے منہ میں ڈال لیتا ہے، اور رسل کے اس مانا اسٹون کو کھاتے ہی ایک اور ونڈو پاپ اپ ہوتی ہے جس میں لکھا ہوا تھا کہ تم نے ایک لوور گریڈ کے مانا اسٹون کو کنزیوم کر لیا۔ اس مانا اسٹون کو کھاتے ہوئے رسل اپنے من میں سوچ رہا تھا جیسے کہ میں پاس میں آ گیا ہوں، لگتا ہے یہ بھی میرے لیے ایک اپرچونٹی ہی ہے کہ مجھے اس طرح کے مانا اسٹونز مل رہے ہیں، ویسے اس کا ٹیسٹ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ رسل یہ سب کچھ سوچ ہی رہا ہوتا ہے مگر اچانک سے اس کی باڈی سے بہت زیادہ مانا ریلیز ہونے لگتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو تھوڑا سا مانا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کی باڈی سے اوور فلو ہونے لگتا ہے۔ رسل کافی حیران ہو گیا ہوتا ہے اور اپنے من میں کہہ رہا ہوتا ہے میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر سے ایک ونڈو پاپ اپ ہوتی ہے جس میں لکھا ہوا تھا کہ مانا اسٹون کے اندر جو مانا تھا تم نے اسے obtain کر لیا، اور تبھی اچانک وہ جتنا بھی مانا ہوتا ہے وہ اس کے ہارٹ کے گرد اکٹھا ہونے لگتا ہے جس کی وجہ سے رسل کو درد ہونا شروع ہو گیا تھا، اور رسل اپنے دل کو پکڑ کر ادھر ہی بیٹھ جاتا ہے، اور اس سارے پروسیس کے دوران اس کے کافی پسینے چھوٹ رہے ہوتے، اور یہ پہلی بار تھا کہ اس کی باڈی میں اتنا زیادہ مانا فلو ہوا تھا، اور اسی وجہ سے رسل کافی گھبرا گیا تھا۔ رسل اپنے من میں سوچ رہا تھا کہ میری باڈی سے مانا اوور فلو ہو رہا ہے، اور پھر سے ایک ونڈو پاپ اپ ہوتی ہے جس میں لکھا ہوا تھا کہ تمہارے سرکل میں موجود مانا کو انکریز کیا جا رہا ہے، اور رسل اپنے من میں سوچ رہا ہوتا ہے اچھا لگتا ہے سرکل میں مانا ایبزورب ہو رہا ہے، اور کچھ ٹائم گزرنے کے بعد وہ پروسیس سے تھوڑا شانت ہونا شروع ہو جاتا ہے جس پر رسل اپنے من میں سوچنے لگتا ہے شکر ہے یہ مانا اسٹیبلائز ہو گیا، اور کچھ ہی دیر میں وہ بالکل ہی فٹ فاٹ ہو جاتے ہیں، اور اپنے من میں سوچنے لگتا ہے کہ اس میتھڈ کے ساتھ میں اپنے مانا وین کی نروئنگ کر سکتا ہوں، اور پھر سوچنے لگتا ہے پچھلی زندگی میں میری فیملی ڈوب گئی، مجھے اکیڈمی سے نکال دیا گیا اور مجھے ایک تھرڈ گریڈ کا مسنری میج بننا پڑا، لیکن یہ وقت ہے اپنی قسمت خود لکھنے کا، اور رسل اپنے من میں یہ پکا ارادہ کر کے وہاں سے جانے لگتا ہے، اور وہاں سے جاتے وقت اس کے پیچھے سے گولڈن لائٹ ایمٹ ہو رہی ہوتی ہے اور سین شفٹ ہوتا ہے، اور پھر رسل کو اس کے پروفیسر کے کمرے میں دکھایا جاتا ہے جہاں پرمیشن لے کر وہ کمرے میں انٹر ہو جاتا ہے، اور پروفیسر کے کہنے پر وہ سامنے صوفے پر بھی بیٹھ جاتا ہے، اور تبھی پروفیسر کہنے لگتے ہیں رسل آج تمہارا برتاؤ پہلے سے کافی مختلف تھا، اور مجھے ایک بات بتاؤ کیا تم کسی مصیبت میں ہو، کیونکہ میں نے بہت ساری افواہیں سنی ہیں کہ تمہارے کلاس میٹ تمہیں روز بلی کرتے ہیں۔ پروفیسر کی یہ ساری باتیں سن کر رسل اپنے من میں سوچنے لگتا ہے پروفیسر ہیوبرٹ میری پچھلی زندگی میں بھی انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا تھا، اور آخر تک انہوں نے کبھی بھی مجھ پر گیو اپ نہیں کیا، اور میں ہمیشہ سے ان سے ایک ہی بات کہنا چاہتا تھا لیکن کبھی بھی کہہ نہیں پایا، اور پھر اپنے پروفیسر کو کہنے لگتا ہے کوئی بات بھی سر آپ کو ٹینشن لینے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور میری اتنی پرواہ کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور پروفیسر رسل کی یہ بات سن کر کافی حیران ہو جاتے ہیں، اور پھر رسل کو اہم کرتے ہوئے کہنے لگے کہ پروفیسر ہونے کے ناطے یہ اوبیس سی بات ہے مجھے اپنے اسٹوڈنٹ کی پرواہ ہے، اور رسل ان کی باتیں سن کر خالی ہلکا سا ہنس رہا ہوتا ہے، اور پھر اچانک سے پروفیسر کہنے لگتے ہیں ویسے نارملی تو تم کلاس میں نہیں سوتے مگر اب سونے کی جرت کر ہی لیا تو اس کی پنشمنٹ تو تمہیں ملے گی، اور یہ سب کچھ کہتے ہوئے وہ رسل کے سامنے ایک کتاب رکھ دیتے ہیں، اور یہ سزا کوئی آسان نہیں ہونے والی۔ انٹینسو ایلیمنٹل اسٹڈیز پینل پر پیج نمبر 62 to 74 تک ایک اینالائٹیکل رپورٹ بنا کر دو، اور یہ ایک ایسا سیکشن ہے جس پر رپورٹ تیار کرنے کے لیے سیکنڈ ایئر اور تھرڈ ایئر والے بھی بہت سٹرگل کرتے ہیں، اور پروفیسر یوبر کے یہ کہتے ہی رسل کے سامنے ایک نوٹیفیکیشن ونڈو پاپ اپ ہوتی ہے، اور رسل کو ایک اور مشن مل گیا تھا کہ پروفیسر یوبر کے دوارا دی گئی اسائنمنٹ کو پورا کرو، اور اس مشن کو پورا کرنے کا ریوارڈ ہوتا ہے لووسٹ گریڈ کا مانا اسٹون۔ رسل یہ دیکھ کر کافی حیران ہو جاتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کیا اسائنمنٹ بھی مشن ہے، یہ تو کمال کی بات ہے۔ پروفیسر رسل کو ایسے دیکھ کر کافی مسکرا رہے ہوتے ہیں اور اسے کہنے لگتے ہیں کیا ہوا، کیا یہ اسائنمنٹ زیادہ مشکل ہے، جس پر رسل انہیں جواب دیتا ہے کہ نہیں، اور پھر پروفیسر کو تھینک یو کہنے لگتے۔ سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں رسل کو دکھایا جاتا ہے جو کہ نلائیاں لے رہا تھا،
کیونکہ وہ صبح سے اسی اسائنمنٹ کے بارے میں اسٹڈی کر رہا تھا۔ دراصل اپنے من میں سوچنے لگتا ہے کہ یہ اسائنمنٹ اتنا بھی ڈیفیکلٹ نہیں ہے۔ اپنی پچھلی زندگی میں مانا ابلیٹیز میں کافی برا تھا، لیکن میں کافی زیادہ پڑھائی کرتا تھا تاکہ اپنی تھیری نالج کو بڑھا سکوں، اور کیونکہ میں نے بڑا ہونے کے بعد مرسنری کا کام شروع کر دیا تھا، اس وجہ سے پڑھائی کے لیے مجھے کافی کم ٹائم ملتا تھا، لیکن میں نے پھر بھی اپنی پڑھائی کو چھوڑا نہیں اور میں نے ہمیشہ اپنی اسٹڈیز کنٹینیو رکھی۔ لیکن میری اس زندگی میں ایک ایسی چیز بھی ہے جو کہ پڑھائی سے کافی امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے مانا بیڈ ٹریڈنگ۔ اور پھر اپنی پچھلی لائف کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنے من میں کہنے لگتا ہے مانا ویڈ وہ بات ہے جس میں مانا سرکولیٹ ہوتا ہے، وہ مانا جو ابزورب ہوتا ہے ہمارے سانس لینے سے، اور وہ مانا ہماری مانا وین میں سرکولیٹ ہوتے ہوئے ہمارے ہارٹ میں ابزورب ہو جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی پچھلی زندگی میں اس کے پیچھے اسکارپین مونسٹر ادا ہوا تھا۔ رسل جب بھاگ بھاگ کر تھک جاتا ہے تو ایک جگہ پر رکتا ہے، مگر اچانک سے اس کے پیچھے سے وہی مونسٹر آ جاتا ہے اور اس پر اٹیک کر دیتا ہے، مگر رسل اس کے اٹیک کو کافی مشکل سے مگر ڈوج کر لیتا ہے، اور اس اسکارپین سے بچنے کے لیے رسل کافی زیادہ اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، اور اچانک سے اس مونسٹر پر اٹیک کرنے کے لیے ایک سائیکل میجک استعمال کرتا ہے، اور ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ایک ریورسل میجک ہے جو اس سچویشن کی وجہ سے ریلیز ہوا ہے، اور اصل کے اس اٹیک کی وجہ سے وہاں پر ایک بہت بڑا دھماکہ ہو گیا تھا۔ اور ہمیں بتانے لگتا ہے کہ دوسرے الفاظوں میں جتنی زیادہ اسٹرانگ مانا میڈ ہوگی اتنی جلدی مانا کلیکٹ ہوگا اور اتنی جلدی ہی وہ ریلیز ہوگا۔ اور ابھی جو رسل نے اٹیک کیا تھا جس کی وجہ سے اتنا بڑا دھماکہ ہوا تھا، اس کی وجہ سے بھی اس مونسٹر کو ایک کھرونچ بھی نہیں آئی تھی، اور وہ اسکارپیون رسل کے کافی قریب آ کر اسے گھور رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے رسل کافی گندے طریقے سے ڈر گیا ہوتا ہے اور اپنی شیلڈ کو ایکٹیویٹ کرنے ہی والا ہوتا ہے، مگر اس کی بری قسمت کی وجہ سے وہ اسکارپیون اس پر کافی گھاتک حملہ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے رسل کافی دور جا کر پھینکا گیا تھا اور ایک پلر کے ساتھ ٹکرایا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پلر بھی ٹوٹنے لگ گیا تھا۔ اور رسل اس ادبری حالت میں بھی اپنے من میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ میری مانا وین کافی کمزور ہے، اور رسل جس پلر سے ٹکرایا ہوتا ہے اس میں کریک آنے لگتے ہیں اور وہ ٹوٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ وہاں سے گر جاتا ہے، اور نیچے گرنے کی وجہ سے وہ ایک کیو میں آ گیا تھا، اور اپنے من میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ میری بد قسمتی ہے کہ خوش قسمتی، اور اتنی اونچائی سے گرنے کی وجہ سے اسے کافی چوٹیں آئی ہوتی ہیں، مگر پھر بھی وہ ہمت کر کے اوپر اٹھ رہا ہوتا ہے، اور اٹھتے ہی اس کی نظر کسی ایسی چیز پر پڑتی ہے جو کہ کافی زیادہ چمک رہی تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے سامنے دو بلیک اینڈ وائٹ کتابیں ہوتی ہیں، اور جیسے ہی رسل ان بکس کو پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تو وہاں پر کافی زیادہ روشنی ہو جاتی ہے، اور رسل ان دونوں کتابوں کو لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جس میں سے ایک کتاب ہوتی ہے اوور وین کی اور ایک کتاب ہوتی ہے وزارڈ باڈی کی، اور تبھی سین پریزنٹ میں آتا ہے کوئی بھاگ رہا ہوتا ہے جو کہ کوئی اور نہیں بلکہ اپنا رسل ہوتا ہے، جو کہ اپنے آج کی ٹریننگ کر رہا تھا، اور اپنے من میں کہنے لگتا ہے اوور وین فزیکل باڈی اور مانا وین کی ٹریننگ ہوتی ہے، جبکہ وزارڈ باڈی تمہارے مسل ٹیشو کو سبسٹیٹیوٹ کر کے تمہاری مانا وین کا پارٹ بناتی ہے۔ رسل اپنے من میں کہہ رہا ہوتا ہے اگر میں سمپل ورڈز میں سمجھاؤں تو جتنی زیادہ طاقتور تمہاری باڈی ہوگی اتنی زیادہ طاقتور تمہاری مانا وین ہوگی، اور جب میں اپنی ایڈلٹ باڈی میں تھا اس وقت بھی میری باڈی میں اتنے چینجز نہیں ہوئے تھے جتنی اس باڈی میں ہو رہے، مگر اس بار کیونکہ میں اپنی گروئنگ سٹیجز میں ہوں تو مجھے کافی اچھے نتائج مل رہے ہیں، اور میں اس بار اپنی مانا وین نروئنگ کو اوور کم کرتے ہی رہوں گا، اور اصل اس وقت تک ٹریننگ کرتا رہتا ہے جب تک سورج ڈوبنے والا نہیں ہو جاتا، اور اتنی زیادہ ٹریننگ کرنے کی وجہ سے وہ کافی زیادہ تھک بھی گیا تھا، اور پھر کہنے لگتا ہے میں وہ نہیں کر سکتا، آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور اصل آج کی ٹریننگ کر کے خوش ہو ہی رہا ہوتا ہے، مگر اچانک سے اس کے سامنے ایک ونڈو پاپ اپ ہوتی ہے جس میں اسے ایک مشن ملا ہوا تھا کہ پریکٹس دا اینشنٹ میجک اوور مین، جس میں اسے 5 کلومیٹر تک اور بھاگنا تھا، جس پر رسل ایک عجیب سی شکل بنا دیتا ہے جیسا کہ اس کا بس نہیں چل رہا کہ یہ سسٹم وہ پکڑے اور زور زور سے مارے، اور کہنے لگتا ہے کہ اتنی دیر سے میں پریکٹس کر رہا ہوں تب اسے پاپ اپ نہیں ہونا تھا، اور جب ایکسرسائز ختم کر کے تھک گیا ہوں تو اس وقت پاپ اپ ہو رہا ہے، اور پھر سے اسے ایک اور ونڈو پاپ اپ ہوتی ہے جس میں لکھا ہوا تھا اسپیشل نوٹیفیکیشن کہ جب تک تم اوور وین کی پریکٹس کر رہے ہو تمہیں ہر دن اس مشن کو کمپلیٹ کرنا ہوگا، اور جیسے جیسے تمہارے اوور وین کا لیول بڑھے گا تو ویسے ویسے ہی تمہارا ڈسٹینس بھی بڑھتا رہے گا، اور جب تم اوور وین کے ایک سرٹن لیول کو اچیو کر لو گے تو پھر یہ مشن آنا بند ہو جائے گی، اور اتنی ساری ونڈوز کو دیکھ کر رسل حیران پریشان ہو جاتا ہے، اور پھر کہنے لگتا ہے بس کرو بھائی میں معافی مانگتا تم سے، میں نے غلطی کر دی۔ رسل کہتا ہے ٹھیک ہے میں بھاگوں گا، اور پھر اپنے من میں سوچنے لگتا ہے اس طرح کی اپرچونٹی بہت ہی مشکل سے ملتی ہے، اور میں ان اپرچونٹیز کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا، اور یہ کہتے ہوئے وہ بھاگنا شروع کر دیتے، اور رسل جتنا زیادہ بھاگ رہا ہوتا ہے سسٹم کلومیٹر کے حساب سے اسے ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے، اور بھاگتے بھاگتے ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب اس کے پیر بہت زیادہ کامنے لگتے ہیں، اور پھر کسی بٹھوں کی طرح بھاگنا شروع کرتے، اور اپنے سامنے سسٹم ونڈو کو دیکھ کر کہہ رہا ہوتا ہے بس ہونے والا ہے، تھوڑا سا اور بھاگنا ہے بس، یہ کہتے ہوئے وہ پھر سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں،
اور بھاگتے بھاگتے رات ہو جاتی ہے، مگر اس نے اپنا مشن کمپلیٹ بھی کر لیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے سامنے ایک نوٹیفیکیشن پاپ اپ ہوتی ہے کہ آپ نے مشن کمپلیٹ کر دیا، اور اصل اپنے سامنے اس ونڈو کو دیکھ کر کافی زیادہ تھکا ہوتا ہے اور اپنے من میں کہہ رہا ہوتا ہے میں تو اتنا زیادہ تھک گیا ہوں، اب میں اپنے روم تک چل کر کیسے جاؤں گا۔ وہ خود ہی سے یہ باتیں کر ہی رہا ہوتا ہے، مگر ہمیں پیچھے سے کسی کی پرچھائی دکھائی جاتی ہے جس کا چہرہ ابھی سو اتنا تو نہیں دکھایا گیا، مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ اسی کوما فریڈرک کا کوئی بڑا یا چھوٹا بھائی ہے، اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے کتنی محنت کر رہے ہو رسا ریمنڈ، مگر تمہیں اس چیز کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو لائک کر دینا۔ سو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے ٹیک کیئر۔